السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی مختصر سی تفسیر کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کرنے کی سعادت الحمدللہ چند مہینوں سے کی جا رہی ہے۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی یہودیوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب۔ اس تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی بھی ہے اور نصرانی بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ حضرات کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہودی ایک ایسی جماعت کا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی، اور اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کے حوالے سے 4 مرتبہ ذکر فرمایا کہ ہم نے تم کو سارے عالمین پر فضیلت دی ہے۔ ابھی جیسا کہ ہم نماز مغرب کی پہلی رکعت میں سنے کہ جو ہے نا، انی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو کہ ہم نے تم کو کیا کیا نعمتوں سے نہیں سرفراز فرمایا، اور ہم نے تم کو تمام عالمین پہ فوقیت دی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مرتبہ کا ذکر فرمایا ہے کہ تم کو عالمین پر فوقیت دی گئی، فضیلت دی گئی۔ تو اب سوچیے آپ، یہ بنی اسرائیل جو قوم ہے یہ کوئی معمولی چھوٹی موٹی قوم نہیں ہے، ان کو اللہ نے پورا ورلڈ وائڈ اللہ نے ان کو بڑا بنایا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء کرام کو بھیجا۔ کتنے انبیاء کرام کو؟ ہزاروں انبیاء کرام کو بھیجا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت سیدنا اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام سے، تو پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر آ کے ختم ہوا۔ حضرت اسحاق اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ہزاروں انبیاء کرام تشریف لائے اور پورے بنی اسرائیل کی طرف تشریف لائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس قوم میں انبیاء کرام تشریف لائے وہ قوم بڑی ہوتی کہ نہیں ہوتی میرے بھائی؟ بولیے نا، وہ بڑی قوم ہوتی ہے۔ مسلمان سے پہلے، امت مسلمہ سے پہلے یہی بنی اسرائیل بہت بڑی جماعت تھی، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ ہوئی، پھر یہ لوگوں کا دور ختم ہو گیا، اور یہ لوگوں کو یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ انبیاء کرام تو بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں اور تم کو فضیلت بھی دی گئی ہے، لیکن اے بنی اسرائیل والو، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، اور بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء کرام آئے اور ان پر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، ان کتابوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تھا۔ حلیہ مبارک باضابطہ جو ہے نا تورات میں بیان کیا گیا، انجیل میں بیان کیا گیا، زبور میں بیان کیا گیا، آسمانی کتابوں میں بیان کیا گیا۔
تو پہلے والوں کا کام کیا تھا؟ جب ایک کتاب میں ایک آنے والی ہستی کے بارے میں ذکر مل رہا ہے کہ ان کا چلنا پھرنا ایسا ہوگا، ان کا زندگی کا طریقہ ایسا ہوگا، ان کا چہرہ تک بھی ایسا ہوگا، سارا سب کچھ بتایا گیا ہے، تو جو کتاب میں جس نبی کا حلیہ بتایا گیا، اس حلیے والا نبی جب دنیا میں پیدا ہوا تو اس نبی پر ایمان لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے؟ دیکھیے میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کھول کھول کے سمجھا رہا ہوں، سمجھیے، اور جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے مجھے۔ جب پریویس والی بکس میں اللہ نے ساری ڈیٹیلز بتا دی ہے کہ فلاں فلاں نبی جو ہے نا فلاں فلاں جگہ پر تشریف لانے والے ہیں، جب وہ نبی آئے تم ان پر ایمان لاؤ، ان کی تصدیق کرو، ان کی مدد کرو، ان کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو 12 ربیع الاول کو حضرت آمنہ کے گھر میں محمد عربی پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری وہی نشانیاں ہیں جو نشانیاں تورات میں بیان کی گئی ہے، اور یہ لوگ یہ نشانیاں پڑھ کر دیکھ کر فرمائے کہ یہ وہی نبی برحق ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو اب ان کا کام کیا تھا کہ ایمان لا لینا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن جمعہ کی تقریروں میں بھی آپ کو بتایا تھا، محض حسد اور تکبر کی وجہ سے یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تو کتنی بڑی بلا ہے حسد، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، کتنی بڑی بلا ہے۔ ایسا پیکر مجسم آمنہ کا لال پیدا ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ نبی برحق، خاتم الانبیاء، سید المرسلین، امام المتقین، امام الانبیاء تشریف لائے، تب بھی جو ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھ کر، آپ کی زندگی کا مبارک طریقہ دیکھ کر، اسوہ حسنہ دیکھ کر، آپ کا اوڑھنا بچھونا دیکھ کر، سارا سب کچھ دیکھا، یہاں تک کہ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نام بھی بتا دیا تھا کہ میرے بعد جو نبی پیدا ہوگا وہ احمد ہوگا۔ نام بھی بتا دیا، کام بھی بتا دیا، میاں اب تو ایمان لا لیتے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ کس کی وجہ سے نہیں لائے؟ بولو بھائی، حسد کی وجہ سے نہیں لائے، تکبر کی وجہ سے نہیں لائے۔ اور حسد کیا تھا یہ لوگوں کا؟ حسد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے ہی پیدا ہونا تھا، لیکن حضور کہاں پیدا ہوئے؟ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی اولاد ہے، اور بنو ہاشم حضرت اسماعیل کی اولاد ہے۔ حضور کس کی اولاد سے پیدا ہوئے؟ حضرت اسحاق کی یا حضرت اسماعیل کی؟ ہاں، ان کی یہ تمنا تھی کہ حضرت اسحاق کی اولاد سے پیدا ہونا تھا۔ بھائی کس کی اولاد سے پیدا ہونا یہ تمہاری مرضی ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی ہونا چاہیے؟ بولو بھائی۔ تو پھر اللہ کی مرضی یہ تھی کہ محمد عربی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہونا تھا تو ہو گئے، تمہارا کیا کام تھا؟ بھائی کسی کی بھی اولاد سے پیدا ہو، پیدا کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، تمہارا کام یہ تھا کہ تم تن بھی جھکا دیتے، من بھی جھکا دیتے، سر بھی جھکا دیتے، قبول کر لیتے تو اللہ تمہارا درجہ بلند کر دیتا تھا۔ لیکن تم حسد کی دنیا میں جلتے رہے، تکبر کی آڑ لے کر تم جو ہے ایسے ہی جو ہے نا تکبرانہ زندگی گزارتے رہے، تاجدار کائنات پر ایمان نہیں لائے۔ تو وہی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون، کیوں تم جو ہے نا جھگڑا کر رہے ہو، دنگا کر رہے ہو، تم کیوں لڑ رہے ہو؟ اچھا یہ لوگ طرح طرح کے، جب یہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنی حضرت جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے، تو ان کے ذہن ایک طرفہ ہو گئے پورے۔ اب یہاں سے غور سے سنیے آپ، ان کی میں آپ کو مختصر سی ہسٹری بتا رہا ہوں۔ یہ ہسٹری ہم کو نہیں معلوم ہے میرے بھائی، اسی وجہ سے ساری دنیا جوتے کھا رہی ہے۔ مسلمانوں کے پاس سونے کے جو ہے نا پہاڑ ہے، تیل کے کنویں ہیں، اتنے بڑے بڑے جو ہے نا بہترین جو ہے نا قدرتی جو ہے نا چیزاں پیدا ہونے والے زمینوں میں، لیکن پھر بھی رسوا ہو رہے مسلمان۔ چیچنیا میں مسلمانوں کا خون بہا، بورما میں مسلمانوں کا خون بہا، میانمار میں مسلمانوں کا خون بہا، فلسطین میں تو آج بھی مسلمانوں کا خون بہ رہا جی۔ کہاں زمین پہ اگر کہیں خون سب سے زیادہ بہایا جا رہا ہے تو وہ صرف مسلمان کا بہایا جا رہا ہے۔ کیوں بہا جا رہا ہے؟ کس لیے بہا جا رہا ہے؟ ذرا سوچیے، آپ کا دشمن کون ہے؟ آپ کا دوست کون ہے؟
نہ ہم دشمن کو پہچانتے ہیں نہ ہم دوست کو پہچانتے ہیں۔ جب ہم دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو اس سے فائٹ کیسے کریں گے، اس کا ڈیفنس کیسے کریں گے ہم؟ تو ہمارا وقت کا تقاضا ہے کہ دشمنوں کو پہچانا جائے، معلوم ہو کہ آپ کے اوپر حملہ آور کون ہے، کون آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، کون آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کون آپ کے جان کا دشمن ہے، آپ کے ایمان کا دشمن ہے۔ ذرا سوچئے میرے بھائی، تو یہ لوگوں کے ذہن ایک طرفہ ہو گئے، پلٹ گئے پورے ذہن۔ کیا کہہ کے پلٹ گئے کہ بھائی نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہونا تھا وہ تو بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، لہٰذا اب ان کا دین الگ ہوگا، یہ ہم سے الگ ہو گئے، ان کے ماننے والے الگ ہو گئے، اب ان کا تخت و تاج ہوگا، اب ان کی حکومت ہوگی، اب ان کی جاہوکاری ہوگی، اب یہ بڑے ہوں گے، اب ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہماری گورنمنٹ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، سونے چاندیاں ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اب کیا کریں گے؟ لہٰذا اب پبلک کے ذہنوں کے اندر جو لوگ ان کو مان رہے ہیں، ان کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، مسلمان بن رہے ہیں، اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان کے ذہنوں کو ڈسٹرب کرے، اس امت مسلمہ کو چیدہ چیدہ کرے، اس امت مسلمہ کے اتحاد کو ختم کرے، اس امت مسلمہ کو ختم کرے تاکہ اسلام ختم ہو جائے، صفحہ ہستی سے اسلام مٹ جائے۔ یہ ان کی نیت تھی، اس نیت کے چکر میں یہ لوگوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ میرے بھائی 1400 سال 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ لوگ مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، ہر اعتبار سے ستاتے ہیں، ذہنی اعتبار سے ستاتے ہیں۔ غور سے سنیے میری باتوں کو، آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو ہے نا یہ لوگ کس کس اعتبار سے آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، چاہے وہ آؤٹ پٹ ہو، چاہے وہ ان پٹ ہو، چاہے سامنے سے ہو، چاہے پیچھے سے ہو، چاہے دائیں سے ہو، چاہے بائیں سے ہو۔ غور سے سنیے، ہر اعتبار سے اٹیک کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حربہ جو یہ لوگ جس انداز میں اٹیک کرتے ہیں نا، وہ مینٹلی ہے، ذہنی اعتبار سے اٹیک کرتے ہیں، مختلف ذہنوں میں فتنے، شکوک و شبہات والی باتوں کو ڈالتے ہیں، ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایسا ہے کہ نہیں ہے، یہ کرنا کہ نہیں کرنا، ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، باطل ہے کہ حق ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، بس یہی کشمکش۔ اچھا ایک بات بولیے مجھے آپ، جس بندے کا ذہن کشمکش کی دنیا میں چلا جاتا ہے کیا وہ واپس پلٹ کے آتا ہے؟ وہ نہیں آتا ہے۔ شک والا بندہ کبھی سدھرتا نہیں میرے بھائی، ایک بات یاد رکھیے۔ اسی لیے گھر کے خواتین عموماً کہتے تھے کہ شک کا کوئی علاج نہیں ہے، ایک بار بندے کے ذہن میں شک کی بیماری آ گئی نا پھر اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے ذہنوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے شکوک و شبہات بڑھتے تھے ان کے ذہنوں میں، اور کیا بولتے تھے معلوم؟ کتنا سری جھوٹ بولتے تھے۔ دیکھیے آپ، کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا کھلا جھوٹ ہے، اور کتنی کھوکھلی بات ہے۔ دیکھیے آپ کیا بول رہے، دیکھیے آپ، یہ لوگ یہ بولتے تھے یہودی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، معاذ اللہ۔ کون بولتے تھے؟ یہ یہودی بولتے تھے۔ اچھا ادھر نصرانی کیا بولتے تھے؟ نہیں نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ کتنا کھلا فریب ہے، کتنا کھلا جھوٹ ہے۔ دیکھیے آپ ان کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 65 سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، دے رہا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، وما انزلت التوراۃ والانجیل، ارے بدبختو، جب ابراہیم تھے جب نہ یہودیت تھی جب نہ نصرانیت تھی۔ کامن سینس بات دیکھیے آپ، حضرت ابراہیم کو یہ لوگ یہودی بول رہے ہیں، کوئی بول رہا عیسائی بول رہا، ارے یہودی پہلے آئے حضرت ابراہیم پہلے آئے؟ بولو بھائی، یہودیت کا زمانہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا نا جی۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں لگ بھگ 1000 سال کا فرق ہے۔ کتنا؟ 1000 سال پہلے جو پیدا ہوئے وہ یہودی کیسا ہو سکتے؟ پھر نصرانی کب سے آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آئے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان لگ بھگ 1400 یا 2000 سال کا فرق تھا۔ تو حضرت ابراہیم کے دور میں نہ یہودیت کا کوئی وجود تھا نہ کوئی لفظ تھا۔ یہ ورڈ جو آپ کو نظر آ رہا نا یہودی، لفظ یہودیت کا وجود ہی نہیں تھا حضرت ابراہیم کے زمانے میں، لفظ نصرانیت کا وجود ہی نہیں تھا۔
دیکھو ایک بات بولتا ہوں سمجھانے کے لیے. 1950 میں مول صاحب کے پاس سیمسنگ کا فون تھا, بولے تو بات جمتی. ارے کیا ایسا پھینک رہے یارو, انہیں بھی نہیں پھینک رہا, دلی میں بیٹھ کے تم اتنا پھینک رہے. 1950 میں سیمسنگ کے فون کا وجود ہی نہیں تھا. یہ تو اب نکلا نا جی سیمسنگ فون, حال ہی سے جو نا بس 25-30 سال سے قریب کچھ نکل گیا ہوں گا. پہلے تو وہ چھوٹے فون تھے, یہاں سے وہاں وہ گیٹ تک پھینکے تو بھی نہیں پڑتے تھے فون. اب یہ بڑے فون اتنے نازک ہو گئے, یہاں سے نیچے گر گئے تو بھی جو نا ٹچ جا رہا کرتے, یہ جا رہا کرتے, وہ جا رہا کرتے. پھر میں اس کے ٹیکنیشین کے پاس گیا تو انہیں فون جتنا پیسے ڈال کے خریدتے اس سے ڈبل خرچہ بتا رہا ہوں انہیں. تو اگر کوئی یہ بات بول رہا مولانا 1950 میں آپ نے میں سیمسنگ کا فون دیکھا, میں وہ آدمی ہوں 1950 سے سیمسنگ کا فون یوز کر رہا ہوں, بلکہ اگر میں ڈالا تو کوئی تو بھی قبول تھا. روڈ پہ جانے والا پاگل بھی بولتا, میں سمجھتا تھا میں پاگل ہوں لیکن میرے سے بڑے پاگل نہ بھی ہے دنیا میں, انہیں بھی یہی بولتا. حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے تو یہودیت تھی ہی نہیں, نصرانیت تھی ہی نہیں. پھر یہ لوگ حضرت ابراہیم کا سہارا کیوں لے رہے؟ کیونکہ ذرا غور سے سنیے, کیونکہ یہودیت اور نصرانیت یہ دونوں جماعتیں جانتے تھے حضرت ابراہیم حق پر تھے. وہ قابل تعریف شخصیت تھی, وہ قابل توصیف شخصیت تھی. سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اونچے مقام و مرتبے والے نبی تھے. اب یہ پھکٹ کے لوگوں کا کام کیا ہوتا, جو بڑا ہے اس کا نام لے لے کے جی لیتے. یہ ہے نا طریقہ, ہے نا دنیا میں بھی ہے. یہ پھکٹ کے لوگوں کا کام کیا ہوتا, جو بڑا ہے نا اس کا نام لے کے بولتے انہوں ہے نہیں, ان سے ملاقات ہے میری, کانٹیکٹ ہے ان سے بات چیت ہوتی میری. ارے بدبخت ہے, انہوں پیدا ہوئے 1950 میں, تو پیدا ہوا 2015 میں, تو ان سے تیرا کانٹیکٹ کیسا ہوا؟ عالم ارواح میں تو کنیکشن نہیں ہے ایسا چلنے کا, تو ان سے کیسا کانٹیکٹ ہوا؟ یہ لوگ پیدا ہوئے کئی سالوں کے بعد. خود حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے درمیان 1000 سال کا فرق, حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے درمیان لگ بھگ 2000 سال کا فرق, تو کانٹیکٹ کیسا بنا؟ کانٹیکٹ بنانے کی جھوٹی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سچے پکے انسان تھے, لہٰذا ان کا نام لے کر عام مسلمانوں کو اپنے طرف کھینچیں گے. یہ ان کی ناپاک ذہن کی سازش تھی, جس کو اللہ نے منہ توڑ جواب دے کر کہا وما انزلت التوراۃ, نہ تورات حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھی, والانجیل, نہ انجیل ان کے زمانے میں تھی, الا من بعدہ افلا تعقلون. ارے عقل کے اندھو, یہ 2 کتابیں تو ان کے بعد نازل ہوئی, اگر تم کو ذرا بھی عقل ہے تو ذرا سوچ کے بات کرو. اتنی بھی تمہارے اندر عقل نہیں ہے, تم حضرت ابراہیم کا سہارا لے رہے ہو, جبکہ ان کے زمانے میں تورات کی کتاب ہی نہیں تھی, وہ تو بعد میں نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر. انجیل کوئی کتاب ہی نہیں تھی, وہ تو بعد میں نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. بعد میں آنے والی چیزوں کو تم پہلے والوں سے تعلق کیسے بتا سکتے ہو؟ یہ تمہارا جھوٹا عقیدہ ہے, یہ تمہاری غلط بات ہے, کھوکھلی بات ہے. ان کا مقصد کیا تھا یہ بات بتانے کے پیچھے؟ بڑے آدمی سے اپنا تعلق بتانا, اور تعلق بتا کے عام آدمی کو ڈسٹرب کرنا, عام آدمی کے ذہن کو اپنی طرف کھینچنا. اب یہاں سے ان کی سازشیں بتا رہا ہوں, انگلیوں پہ گنتے جائیے آپ لوگ, میں بولتے رہتا ہوں, آپ لوگ خاموشی سے انگلیوں پہ گنتے جائیے کیسے کیسے یہ لوگ مسلمانوں کو ڈسٹرب کرے. یہ تو پہلی بات, پہلا یہ جو ہے نا ان لوگوں کا وار ہے, پہلی یہ لوگوں کا وار ہے یہ ہے کہ جو ہے نا یہ لوگ جبکہ اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھے, لیکن حضرت ابراہیم کا نام لے کے پبلک کے سامنے یوز کر کے بتا رہے کہ ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے, وہ نصرانی تھے بول رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں تم ان سے چوکنا رہو, ان سے ہوشیار رہو, یہ اتنے بڑے بختے ہیں, بڑے بدبخت لوگ ہیں. ہا انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم, اے مسلمانوں تم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ اتنے بڑے جھگڑالو لوگ ہیں, یہ خام و خواہ اس بارے میں جھگڑ رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو نالج ہی نہیں ہے. فیما لکم بہ علم, ان کو علم نہیں ہے کہ تورات کب نازل ہوئی, انجیل کب نازل ہوئی, نالج ہی نہیں ہے, اور بات حضرت ابراہیم کی کر رہے ہیں. فلما تحاجون, اللہ کہہ رہا ہے جب معلوم نہیں ہے تو لڑائی جھگڑا کس بات کا. دیکھیے جب تک آپ کو کسی چیز کی نالج نہیں ہوتی نا, اس کے بارے میں بڑی بڑی بات نہیں کرنا چاہیے,
اس آیت کے تحت یہ بات اور ہمارے اصلاح معاشرہ کے لیے کافی ہے. آپ کو جس ٹاپک کے بارے میں نالج نہیں ہے اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا آپ کا حق نہیں ہے. اس لیے چوراستوں پر کھڑے ہو کر لوگ علم مصطفیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں, علم غیب کے بارے میں بات کرتے ہیں, بشریت مصطفیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں, نورانیت مصطفیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں, نور و بشر کے بارے میں بات کرتے ہیں, حاضر و ناظر کے بارے میں بات کرتے ہیں. ارے میرے بھائی تو کیا 4 دن 5 دن جو ہے نا ان کے پاس ملاؤں کے پاس جا کے بیٹھ کے گا اور باتیں بڑی بڑی کر رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم ہے قرآن میں جو ہے نا بشریت نورانیت کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے, علم غیب کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے, نورانیت کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے؟ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات اور وفات کے بارے میں کیا تجھے معلوم ہے؟ اس کے لیے باضابطہ کتابیں پڑھنا پڑتا ہے, علماء سے ملنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے, آنا پڑتا ہے, اس کا گرامر پڑھنا پڑتا ہے, عربی کتابیں پڑھنا پڑتا ہے, 18 سال اس کے لیے کورس کرنا پڑتا ہے, کم سے کم 10 سال کا تو کورس کرنا پڑتا ہے. پڑھانے کتابیں ایک کتاب لے لیا, کوئی تو بھی کتاب اس میں کہ 4 وہاں سے حدیثاں پڑھ لیا اور بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیا. ہم جب نظامیہ جامع نظام میں پڑھتے تھے تو ایسے جاہل لوگوں سے بحث کرنے والے کے بارے میں ہم ایک کتاب میں پڑھے, سراجی کتاب کا نام ہے, وہ کتاب میں پڑھے کہ اگر تم کسی جاہل آدمی سے بحث کر رہے ہو تو پھر سراجی کی نظر میں, اس کتاب کی نظر میں وہ بندہ بیوقوف نہیں ہے جس سے تم بحث کر رہے ہو, تم بیوقوف ہو, تم ایک ان پڑھ آدمی سے بحث کر رہے ہو, تمہارے لیول کا آدمی نہیں ہے, تم اس سے بحث کر رہے ہو. اگر کوئی تم کو مل کے اگر یہ پوچھے کہ بھائی یہ جتنی بھی چیزیں تم اہل سنت و جماعت میں کر رہے ہو یہ سب کہاں ہے, کدھر ہے, آپ پہلے اس کو یہ پوچھے کہ آپ کا کوالیفیکیشن کیا ہے, آپ کیا پڑھے ہوئے, کہاں تک پڑھے ہوئے, آپ کتنا جانتے ہیں. میں بھی اتنا نہیں جانتا, مجھے بھی اتنی معلومات نہیں ہے, لیکن آپ جس لیول کے سوالات کر رہے ہیں آپ کیا جانتے ہیں, آپ کتنا پڑھے ہوئے, کون سے مدرسے سے فارغ ہے آپ. اگر وہ بولا کہ میں فلاں جگہ سے فارغ ہوں, ٹھیک ہے چلیے ہمارے مولانا ہیں ان سے چل کے بات کریں گے, آپ کے جو سوالات ہیں وہاں جواب دیں گے. واللہ آپ کو بول رہا ہوں میں, وہ بات آپ کی وہیں کاٹ کے واپس چلا جائے گا, ہمارے پاس تک وہ آئے گا نہیں, وہ کیونکہ اس کو معلوم ہے میری وہاں جا کے دال گلنے والی نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ سیدھے سادے لوگوں کو پکڑ کے اپنی جھولی میں ڈالتے ہیں. آ رہی بھائی میری بات سمجھ میں آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ فَلِمَا تُحَاجُّونَ, پھر کیوں جھگڑ رہے ہو, فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ, جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے, بدبختو کیوں جھگڑ رہے ہو, کیوں اس کے بارے میں لڑائی جو نا جھگڑا کر رہے ہو, فساد کر رہے ہو, جس کے بارے میں تم کو نالج نہیں ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جب تم کو معلوم ہی نہیں ہے تورات انجیل کب نازل ہوئی, کیا نازل ہوئی, ابراہیم کا زمانہ کیا ہے, جب تم کو معلوم نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں آخر میں جو نا بیکار باتیں کرنا یہ محض فریب, دھوکہ, جھوٹ, بکاری, عیاری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے بارے میں ایک کھلی آیت ارشاد فرما رہا ہے. کیا پیاری آیت ہے, دیکھیے آپ, خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے, ما کان ابراہیم یہودیا, سبحان اللہ, حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے, خود اللہ کھلے الفاظ میں بتا رہا ہے. پھر اللہ دیکھیے, ولا نصرانیا, نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے, پھر کیا تھے وہ بھی دیکھیے. حضرت ابراہیم کا ڈیفینیشن اللہ کیسے دے رہا ہے, وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا, وہ ہر گمراہی سے پاک تھے. حنیفہ کا مطلب یہ ہے, حنیف اس کو کہتے ہیں ہر باطل و گمراہی سے منہ موڑ کر حق و صداقت کی طرف چلنے والے کو حنیف کہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, بلکہ وہ ہر گمراہی سے پاک تھے. پھر کچھ نہیں تھے تو تھے کیا؟ اللہ کہتا ہے مسلمن, وہ مسلمان تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جملہ آیا ہے میم سین لام میم, مسلمہ, مسلمن, وہ مسلمان تھے, وہ ایک خدا کو ماننے والے تھے, اسی کی پرستش کرنے والے تھے. یہ حضرت ابراہیم کا ڈیفینیشن دیا جا رہا ہے. اور تم شرک آلود یہودیت, شرک آلود نصرانیت لے کر حضرت ابراہیم کی خالص توحید کے بارے میں بات کر رہے ہو. وہ خالص موحد تھے, توحید پرست تھے اور کچھ نہیں تھے. میرے نبی تھے, میرے خلیل. وما کان من المشرکین, پھر اور ایک جملہ اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا, وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تم مشرکین ہو, کیوں؟ اس لیے کہ یہود حضرت عزیر کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, اور نصرانی معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں.
حضرت مریم کو معاذ اللہ اللہ کی بیوی مانتے ہیں، فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ دو خدا کا تصور رکھنے والے یہود ہیں، دو تین خدا کا تصور رکھنے والے نصرانی ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم مسلمان ہے، ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ تمہارے جیسے بٹوارے کرنے والے نہیں تھے توحید کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تم بٹوارا کرنے والے لوگ ہو۔ گن رہے انگلیوں پہ میں بولا سو؟ ہاں، پہلے کیا کرتے لوگ؟ ذہنوں سے کھیلے، کس کا نام لے کے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے، کیا پیاری بات بول رہا ہے، دیکھیے، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ارے تم بڑوں کا نام لے کر اپنے آپ کو ان سے جوڑنا چاہتے ہو، بڑی بات یہ نہیں ہے کہ تم گندے آلود لوگ بڑوں کا نام لے رہے ہو۔ ارے تم لوگ اس وقت اچھے ہوتے جس کا نام لے رہے ہو اسی کے طریقے کو اپنا کر چلتے تو تم اچھے لوگ ہو جاتے تھے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کا نام لے رہے ہو تو حضرت ابراہیم مسلمان تھے نا، تم بھی اگر مسلمان ہوتے تو تم اچھے لوگ ہوتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کے مشن کو لے کر چلنے والے نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہیں، بلکہ کون ہے؟ وَهَذَا النَّبِيُّ، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابراہیمی مشن کو کون چلایا؟ محمد عربی نے چلایا۔ ابراہیمی پیغام کو کون پہنچایا؟ محمد عربی نے پہنچایا۔ تو اصل حقدار تو محمد عربی ہے، کیونکہ میرے آقا نے ابراہیمی مشن کو آگے بڑھایا۔ آج بھی آپ اس جھوٹے دور میں دیکھیے، آپ لوگ بڑے ہی گندے ہوتے ہیں لیکن بڑے بڑوں کا نام لیتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی تم اپنے بڑوں کا نام لے کے زندگی گزارنا چاہتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ تم کیا ہو؟ وہ تو تمہارے آبا و اجداد تھے جو بڑے تھے، ذرا تم تو بتاؤ کہ تم کیا ہو؟ نہیں میرے وہ انہوں ایسے ہے، وہ ایسے ہے، انہوں ایسے، انہوں ایسے، ہم یہ وہاں سے ہمارا تعلق ہے، یہاں سے ہمارا تعلق ہے۔ ارے بھائی تعلق تو تمہارا بڑا ہے، خانوادہ تو تمہارا بڑا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کیا ہو، تمہارے اعمال کیسے ہیں؟ بڑوں کا نام لے کر خود کی بدکرداری کو چھپانا چاہتے ہو، بڑوں کا نام لے کر اپنے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو، بڑوں کا نام لے کر اپنی جو نا گندی سوچوں کو، گندے اعمال کو جو نا چھپانا چاہتے ہو۔ یہ بہت بڑا دھوکہ جو امت میں چل رہا ہے، یہ میری بات یاد رکھیے۔ آج کئی ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، خود ان کے اعمال یزیدیت کے اعمال ہوں گے، لیکن حسینیت کے نام پہ لوگ جی رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، جب نعرہ حسینیت کا لگا رہے ہیں تو کام بھی حسینیت والے ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کام یزیدیت کے کر رہے ہیں اور نعرہ حسینیت کا لگا رہے ہیں، یار یہ کیسی بے وفائی ہے؟ حسینیت وہ ہے جو کربلا میں بھی سجدے کرتی ہے، حسینیت وہ ہے جو نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن سناتی ہے، حسینیت وہ ہے جو نانا کا وعدہ وفا کرتی ہے، حسینیت وہ ہے جو صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے بتاتی ہے، حسینیت وہ ہے جو خدا کی مولا کی مرضی پہ راضی رہتی ہے۔ یہ حسینیت ہے۔ یزیدیت کیا ہے؟ بربریت یزیدیت ہے، ظلم یزیدیت ہے، تاریکی یزیدیت ہے، جھوٹ یزیدیت ہے، کذاب یہ یزید کا کام ہے۔ کتنے ایسے لوگ نہیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، نام بڑوں کا لیتے ہیں لیکن کام جھوٹوں کا کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ وہ نبی ہے جو ابراہیمی مشن کو آگے پھیلا رہے، ابراہیمی پیروی کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کر رہے ہیں بلکہ اپنے غلاموں سے بھی کروا رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ابراہیمی مشن کو آگے بڑھائے۔ جب لوگ بڑوں کا نام لے کے بڑا کام کرتے ہیں، بڑوں کی پیروی کرتے ہیں، انعام کیا ملتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ واللہ ولی المؤمنین۔ جب بڑوں کا نام لے کر کام بھی بڑوں جیسے کرتے ہیں تو پھر ایسے مومنوں کا اللہ دوست ہوتا ہے، ایسے مومنوں کا اللہ مددگار ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا اللہ ہم نشیں ہوتا ہے۔ ہم حسینی کا نعرہ لگا رہے ہیں، ہم حسینیت کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم حسینیت کے پیغام کو آگے پہنچائیں، حسینی کردار کو ہم اپنائیں تو پھر ایسے مومنوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے،
پھر جہاں بھی جاؤ سرخرو ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن صرف خالی بڑوں کا نام لیتے رہے اور کام پورے یزیدیت جیسے کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، جی ظلم کرتے رہے، بازو والوں کی زمینیں ہڑپتے رہے، بہنوں کا حق مارتے رہے، ماں باپ کی بے عزتیاں کرتے رہے، نمازوں سے غفلت برتتے رہے، روزے چھوڑتے رہے، پھر اللہ ہمارا مددگار نہیں ہوگا۔ پھر ہم جوتے کھائیں گے، ظالم حکمرانوں سے ہم جوتے کھائیں گے، ہم مار کھائیں گے، ہماری پھٹکار ہوگی، ہم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو بڑوں کے راستے پہ چلو، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو سچوں کے راستے پہ چلو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اس بارے میں۔ پھر دوسرا، انگلیوں پہ گنی، اب یہ دوسرا بتا رہا ہوں، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ۔ یہ یہودی ایک بہت بڑا ورلڈ وائڈ ایک بہت بڑی جماعت تھی، ان میں کا ایک گروپ، سن رہے میری بات آپ، ان میں کا ایک گروپ یہ پلان کرا۔ اچھا یہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ یہودی جب کبھی بھی آپ کو ڈسٹرب کرنا ہے مینٹلی، ایجوکیشنلی، اکنامکلی یا فزیکلی، کسی بھی اعتبار سے، فائنانشلی، کسی بھی اعتبار سے آپ کو ڈسٹرب کرنا ہے تو ہوا میں آ کے نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ لوگ میٹنگ بٹھاتے ہیں۔ کیا بٹھاتے ہیں بولیے، بولو بھائی؟ یہ اگر یہ لوگوں کی میٹنگ نہیں ہوتی تو ودت طائفتن، طائفہ جماعت کو کہتے ہیں، ودت طائفتن، ان میں سے ایک جماعت۔ بھائی ایک جماعت بنی تو اس کے اندر کچھ سوچ وچار ہوتا نا میرے بھائی، اس گروپ میں کچھ ڈسکشن ہوتا، کچھ بات چیت ہوتی۔ ایک جماعت یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، جیسے کہ انوار القرآن ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک باضابطہ باڈی ہے، کمیٹی ہے، اس میں کچھ ڈسکشن ہوتا ہے، گروپ ہے اس کا، بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ایک لائحہ عمل طے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جماعت کا ورڈ استعمال کر کے یہ بتانا چاہتا ہے یہ لوگ باضابطہ ایک گروپ ہوتے ہیں، ان کے ایک باڈی ممبر ہوتے ہیں، یہ پوری باڈی ممبر مل کر ایک پلان بناتی ہے، ہم کو خبر ہی نہیں ہوتی، ہم گٹا گٹا کٹا کٹا میں لگے ہوئے ہو، ہماری سوچ کوئی اور ہی چل رہی ہے، ہم فونوں میں۔ اچھا جب یہ لوگ پلان بنا رہے ہیں نا تو آپ کو کیا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ ذرا سوچئے، غور سے سنیے میری بات۔ جب یہ لوگ پلان بنا رہے ہیں، جماعت بنا رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، ایک باڈی بیٹھ کے جب مشاورت کرنا چاہ رہی ہے، ایک باڈی بیٹھ کے جب کوئی چیز پر جو ہے نا ڈسکس کرنا چاہتی ہے، تو اس باڈی کو ڈسٹرب نہیں ہونا، اس باڈی کے جو ہے نا ڈسکشن کے بیچ میں کوئی بندہ آ کے ڈسٹرب نہیں کرنا، اور اس کے پیچھے کوئی سازشیں نہیں ہونا۔ تو کیا کرنا؟ سامنے والے ہمارے جو دشمن ہیں، وہ لوگوں کے جو دشمن ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ لوگوں کو بزی رکھو۔ کیسے بزی رکھو؟ وہ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل دے دو، وہ لوگوں کے ہاتھ میں ٹک ٹاک دے دو، وہ لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے نا انسٹاگرام دے دو، وہ لوگوں کے ہاتھ میں فیس بک دے دو، وہ لوگوں کے ہاتھ میں کارڈز دے دو، بینک دے دو، یہ دے دو، گاڑی دے دو، گھوڑے دے دو، فلم دے دو، تھیٹر دے دو، گندے گندے موویز دے دو، سب دے دو۔ صبح سے لے کے شام تک وہ دیکھتے رہیں گے اور ہم میٹنگیں کرتے رہیں گے۔ ایسا ہی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بولو نا میرے بھائی۔ ہم صبح سے شام تک کام بزی ہے، ہم صبح سے شام تک سوشل میڈیا میں بزی ہے، اور وہ لوگ ہمارے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ ڈسکشن کر رہے ہیں، گروپ کی شکل میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، ہاؤ ٹو اٹیک، کیسے مسلمانوں پہ اٹیک کریں۔ ڈائریکٹ تلوار لے کے جائیں گے تو وہ بھی تم کو پلٹ کے مارے گا، پھر کیا کریں گے؟ انڈائریکٹ جاؤ، اندر سے جاؤ، سیکرٹ راستے سے جاؤ، اٹیک کرو، کھوکھلا کر دو یہ لوگوں کو، ان کو حرام کھلاؤ۔ یہ لوگ فوڈ جو کھا رہے ہیں نا، یہ لوگ پروڈکٹس جو خرید رہے ہیں نا، اس کے اندر غلیظ جانوروں کی چربی ملاؤ۔ جی سوچئے ذرا، جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، جو کچھ ہم پی رہے ہیں، یہ لوگ جو کما رہے ہیں نا، ان کے کمانے میں، ان کی انکم میں، سورس آف انکم میں کہیں بھی کسی بھی طرح سے سود کے پیسے کو شامل کر دو، انٹرسٹ کے پیسے کو شامل کر دو، کیا ہوگا؟ یہ کھائیں گے، ان کی جولانی ختم ہو جائے گی، ان کی حرارت ایمان ختم ہو جائے گا، پھر یہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے، ان کو کمزور کرو۔ تو لہٰذا یہ لوگ کیا کریں؟ ہم کو کئی چیزوں میں جگڑ کے رکھ دیے، جگڑ کے رکھ کے یہ لوگ جو ہے نا آپس میں میٹنگاں کرنا شروع کریں۔ کیا میٹنگ ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہودیوں کی جماعتوں میں سے ایک جماعت، اے مسلمانوں، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، وہ لوگ تم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ارے بھائی
جتنا گمراہ کرنے کا سوچنا ہے سوچ لے، ہم کو جو محنت کرنا ہے باذن اللہ وہ کریں گے، لیکن اللہ یہ جواب دے رہا ہے جتنا اچھا یہ جو گمراہ کرنا یہ لوگ جو چاہ رہے نا ہم کو جو چاہ رہے نا، یہ آج سے کل سے نہیں ہے، یہ 1400 سال سے 1450 سال سے ہم کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی 1400 سال کی صدیاں گزر گئی، یہ لوگ گمراہ کرتے گئے لیکن مسلمان پھر بھی کامیاب ہوتے گئے، الحمدللہ مسلمان پھر بھی سرخرو ہوتا گیا، کامیاب ہوتا گیا۔ کیوں؟ لو یضلونکم وما یضلون الا انفسہم، اللہ کہتا ہے تم مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، در حقیقت تم اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہو، یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ تم سامنے والے مسلمان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہو، حالانکہ تم اپنے آپ میں ڈسٹرب ہو رہے ہو۔ اسی لیے آپ کہیں گے مولانا یہ لوگ اتنے اسٹرانگ ہیں، پھر یہ لوگ آپس میں ڈسٹرب کیسا ہو رہے؟ یہ قرآن میں تو بول رہا نا کہ جو یہ لوگ خود آپس میں جو نا گمراہ ہے، کیسے ہو رہے؟ آپ اگر یہودیوں کی تاریخ ہسٹری اگر گوگل پہ جا کے پڑھیں گے، یہودی ایک ایسی جماعت ہے جس کو ورلڈ وائڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت دی، فضیلت دی، لیکن یہ بعد میں جب اللہ کی نافرمانیاں کرے تو اللہ ان کو اتنے جوتے مارا کہ یہ لوگ نیست و نابود ہو گئے۔ تاریخ اگر جا کے پڑھیں گے آپ، کئی بڑے بڑے بادشاہ یہودیوں کو چن چن کے مارے، ختم کرے، نیست و نابود کرے۔ یہ لوگ گلی گلی جو نا بھٹک کے پھرے، کوئی صومالیہ چلا گیا، کوئی ساؤتھ افریقہ چلا گیا، کوئی جو نا اسرائیل چلے گیا، کوئی کہاں چلے گا، کوئی کہاں چلے گا، بہت مارے لوگوں، اتنا مارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی کتابوں کو جو ہے نا، کتابوں کی آیتوں کو چھپاتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ ہٹلر کا نام سنے آپ؟ ہٹلر بہت بڑا ایک جو ہے نا ظالم آدمی تھا، اس نے ہزاروں کروڑوں یہودیوں کو چن چن کے مارا، یہ اللہ کا عذاب آیا ان لوگوں کے اوپر۔ ہرقل اعظم یہ بہت بڑا بادشاہ تھا، روم کا ہرقل اعظم بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے بھی کئی لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو چن چن کے مارا۔ جبکہ یہودیوں کے بارے میں اللہ کیا فرمایا؟ ان کو تمام عالم پہ فضیلت دی گئی، بولا نہیں بولا اللہ تعالیٰ؟ پھر فضیلت والوں کو مارا کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے مارا جا رہا ہے تم کو فضیلت دی گئی تھی لیکن تم نے اس کی قدر نہ کی، تم دغاباز نکلے، تم مکار نکلے، تم کذاب نکلے، تم جھوٹے نکلے۔ جب تم نے جھوٹ کو پھیلایا، مکاری کی، تو کیا ہوا؟ ہم تم کو جوتے مارے لوگوں کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بادشاہوں کو بھی دنیا میں پیدا کرا جو یہودیوں کو مارنے لگے۔ آپ یہودیوں کی ہسٹری جا کے پڑھیے آپ، الا انفسہم وما یشعرون، تم کو شعور نہیں ہے لیکن تم لوگ جوتے کھائیں گے آگے چل کے، اور کھائے بھی کہیں۔ اس کے بعد پھر اب دوسرا ہو گیا نا، تیسرا دیکھیے پھر ان لوگوں کے بارے میں، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب والو، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں اللہ کی آیتوں کو چھپا رہے؟ تورات کے اندر جو ہے نا اگر کوئی آیت ہوتی تھی جس کے اندر حمد مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ لکھی ہوئی ہوتی تھی نا، یہ بدبختے کیا کرتے تھے معلوم؟ اس نعت پر اس طرح ہاتھ رکھ دیتے تھے، اتنا حصہ چھوڑ کر اس کی بعد والی آیت کو پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان آیتوں کو چھپاتے تھے جس میں حق لکھا ہوا تھا، آمد مصطفیٰ کی خبر دی گئی تھی۔ لوگو تم ایسے نبی کی امت ہو جو نبی ابھی پیدا نہیں ہوا اس کی آمد کے چرچے شروع ہو گئے تھے۔ تم ایسے نبی کی امت ہو، ایسے نبی کے غلام ہو کہ تمہارے نبی کے بارے میں یہاں تک کہ ان کے بالوں کے بارے میں بھی ذکر تھا، ان کے چہرے کے بارے میں بھی ذکر تھا۔ یہ بدبختے کیا کرتے تھے؟ ان آیتوں کو چھپا دیتے تھے۔ لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، شہیدہ کہتے ہیں گواہ رہنے کو، اسی لیے بولتے ہیں اشہد ان لا الہ الا، میں گواہی دیتا ہوں، الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، واشہد ان، شہیدہ مانے گواہی دینا، وانتم تشہدون، جبکہ تم گواہ ہو، تمہارے نبیوں نے تم کو بتایا تھا مکے کی دھرتی پر ایک نبی پیدا ہوگا، پھر اس کی ہجرت گاہ مدینۃ المنورہ ہوگی، اس کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا اور ہدیے کو رد نہیں کرے گا، ہر اپنے در پہ آنے والے کو نہیں بھیجے گا خالی ہاتھ۔ یہ ساری چیزیں تم نے پڑھی، تم گواہ ہے، یہ سارے تم اپنی آنکھوں سے دیکھے،
تم گواہ تھے، اس کے باوجود بھی تم نے کیا کیا؟ حق کو چھپایا، حق والی آیتوں کو چھپایا۔ اسی لیے تم سب سے بڑے ظالم ہو، بد کردار لوگ ہو، تم حق کو چھپاتے ہو۔ پھر اس کے بعد اور ایک ان کے بارے میں جو ہے نا یہودیوں کے بارے میں اور تھوڑی فہرست ہے، یہ فہرست بنا کے جو ہے نا گھر میں لکھیے کہ آپ جا کے جو نا نوٹ کریے، نوٹس بنائیے کہ یہودی ہمارے اوپر کس کس انداز میں اٹیک کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ اب تک میں آپ کو 3 پوائنٹس بیان کر دیا، اور بھی ان کے کئی پوائنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا۔ زندگی نے وفا کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے اتوار کو یا پھر نیکسٹ درس قرآن میں آپ حضرات سے ان کی مزید سازشوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس مجلس کو، نشست کو قبول فرما۔ جتنے حاضرین جمع ہوئے